SHO جلیل آباد نے کیا ہے، جس میں آج سے 2 روز قبل 2 کروڑ روپے جو ہے گھر سے چوری ہو جاتے ہیں، اس کا بھی کوئی کلو نہیں ہوتا ہے۔ علاقہ اس طرح کا ہے کہ وہاں پہ CCTV کیمراز نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے 27 کلومیٹر کے اندر جو CCTV کیمراز تھے اس کو انہوں نے پوری طرح سے سرویلنس کی، اس کی ریکارڈنگ دیکھی، تو ایک آدمی جو تھا وہ حلیہ بدل کے جاتا ہوا ان کو نظر آیا۔ جو ساتھ والوں نے بتایا یہ تو ڈرائیور ہے جس نے حلیہ بدل، اس پہ شک ہوا، اس کو انہوں نے انٹیروگیٹ کیا اور 2 کروڑ کی جو رقم تھی الحمدللہ وہ ہم نے ریکور کر دی۔ ہم نے پوچھا کہ جو ملزم تھا اس نے 2 کروڑ روپے کہاں پہ چھپایا ہوا تھا؟ پتہ چلا کہ اس کا بھی ایک بہانہ تھا، اس نے وہاں پہ جو ایک بالٹی میں پیسے رکھ کے زمین میں دبا دیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا پروفیشنلزم کے ساتھ کام ہوا ہے، نہیں تو نوکر پہ اس کو شک ہی نہیں تھا۔ بڑی اماؤنٹ کے اسی طرح کی جو ہوتی تھیں وہ نوکر کے ساتھ جا کے بینک سے نکال کے لاتا تھا، وہ انتہائی قابل اعتماد آدمی تھا۔ ہماری کرائم کی دنیا میں جرم وہی کرتا ہے، دغا وہی دیتا ہے جس پہ آپ کو اندھا اعتماد ہوتا ہے، اور یہی بات اس کیس میں بھی سامنے آئی ہے کہ جس ملازم کو وہ اپنا ساتھی سمجھتا تھا، تمام راز اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا، اسی نے اس کے ساتھ واردات کی کرتے ہیں۔ ایک اہم سوال ہے کہ 1 پہ پرچہ 100% ہوتا ہے عورت کارڈ کے حوالے سے، اور وہ عورت جو ہے 15-20 پرچے کرائے ہوئے ہیں 76 میں، اس کے بارے میں بھی کوئی ہے اس سے یہاں کا کوئی ہوا شاید اس میں ہوا؟ دیکھیں گینگز اس میں ملوث ہیں، جس میں خاتون ہے، اس کے ساتھ پریس کا ہوتا ہے، پولیس والوں کی ہوتی ہے، کوئی وکیل انہوں نے رکھا ہوتا ہے، بڑا ایک منظم گروپ کے طور پہ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں کوئی 10 سے زیادہ اس طرح کے گینگز ہم نے پکڑے ہیں۔ بیسیکلی یہ ایکسٹورشن ہے، تو ایکسٹورشن کے تحت ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں اس طرح کا کوئی ہے جس میں شریف شہری کو ورگلا کے پھنسایا گیا ہے، بعد میں پیسے ایکسٹارٹ کیے گئے ہیں، تو ہمارے نوٹس میں دیں، انشاءاللہ کارروائی ہوگی۔